میرے ہمنشین ڈرامے کی 33ویں ایپیسوڈ میں حسن کو اس کا باپ کہتا ہے، ہادی نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ یہ دیکھو تمہارے آگے ہاتھ جوڑا ہوں، تمہیں جو بھی چاہیے مجھے بتاؤ، بینک بیلنس ساری پراپرٹی تمہارے نام کر دیتا ہوں، لیکن اپنے بھائی کی زندگی بخش دو۔ یہ ساری باتیں ہادی کی ماں بھی سن رہی ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس دن لیب میں تم نے اپنے بھائی کو ٹیوب دے ماری، اس کی وین پھٹ جاتی تو مر جاتا، تمہیں پتہ ہے تم نے اپنے بھائی کو ڈرگز کے کیس میں پھنسانے کی کوشش کی ہے۔ یہ سن کر حسن کی ماں وہاں پر گر جاتی ہے اور بے ہوش ہو جاتی ہے۔ حمزے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی تو گاؤں کی ایک عورت آ کر چیک کرتی ہے اور امروز کی ماں کو بتاتی ہے کہ خوشخبری ہے، آپ لوگوں کے گھر چھوٹا خان آنے والا ہے۔ یہ سن کر وہ دونوں پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہادی کی ماں اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ یہ سب کچھ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ تو وہ کہتا ہے تم پریشان ہو جاتی اس وجہ سے میں نے تمہیں نہیں بتایا۔ تو ہادی کی ماں کہتی ہے ہم نے آج تک کسی کے ساتھ برا نہیں کیا، اپنے پیسوں سے لوگوں کا علاج کروایا، تو پھر یہ کیوں؟ تو ہادی کا باپ کہتا ہے کہ یہ پریشانی ہے، دیکھنا دور ہو جائے گی۔ ہادی بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور اپنی ماں باپ کو کہتا ہے کہ آپ دونوں کیوں نہیں آئے، آج آپ لیو پر تھے۔ اپنی ماں کو کہتا ہے آپ ٹھیک ہیں؟ تو اس کی ماں کہتی ہے تم ٹھیک ہو؟ تو ہادی کہتا ہے میں تو ٹھیک ہوں۔ تو اس کی ماں کہتی ہے میں بھی ٹھیک ہوں۔ اس کا باپ اپنی بیوی کو کہتا ہے امروز خان کو بلاؤ۔ امروز خان آتا ہے تو وہ کہتا ہے تم نے ہمیں کیا کہانی بتائی اور یہ بچہ کس کا ہے؟ تو وہ کہتا ہے داد جی میرا بچہ ہے۔ تو اس کا داجی نہیں مانتا اور کہتا ہے اپنی بیوی سے پوچھو وہ بہرام سے ملنے کیوں گئی تھی؟ یہ سن کر روز کہتا ہے میری بیوی جب بھی بہرام خان سے ملنے گئی ہے وہ مجھ سے پوچھ کر جاتی ہے۔ تو اس کا باپ کہتا ہے کہ میں گلریز کی بیٹی پر سوتن لا کے رہوں گا چاہے جو کچھ بھی ہو جائے، لیکن امروز خان کہتا ہے کہ میں داد جی دوسری شادی نہیں کروں گا، آپ پہلے کہتے تھے بچہ، اب بچہ آ گیا ہے تو آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ نائمہ آ کر حسن کو کہتی ہے تمہیں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ تو حسن کہتا ہے میرا باپ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا تھا، اس سے شرم کی بات میرے لیے اور کیا ہوگی؟ آئمہ کہتی ہے یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ تو اسے غصہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے تمہاری دوست اگر کال نہ کرتی تو میں سارا سامان کیوں بھجواتا؟ تو آئمہ کہتی ہے تمہیں کیا ضرورت تھی ہادی کے فون سے کال کرنے کی، تم کسی اور نمبر کو بھی استعمال کر سکتے تھے۔ حسن کو غصہ آ جاتا ہے تو آئمہ اسے کہتی ہے سوری میں تم سے ایسے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آئمہ اسے کہتی ہے انکل کچھ دنوں تک ٹھیک ہو جائیں گے، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں کہ تم انکل کے سامنے میرا نام مت لینا، تم تو ان کے بیٹے ہو، وہ تمہیں اور ہادی دونوں کو بچا لیں گے۔ بہرام خان گاؤں والوں کو اکٹھا کرتا ہے اور کہتا ہے بہرام خان سارے گاؤں والوں کو اکٹھا کر کے کہتا ہے کہ سیف خان کو یہ سڑک بنوانے سے روکو، اس نے حکومت سے ہزاروں روپے لیے ہیں اور گاؤں والوں کو کہہ رہا ہے کہ میں اپنے پیسوں سے سڑک بنوا رہا ہوں۔ خجستہ بھی پریشان ہوتی ہے، وہ سوچتی ہے اب لینے کے لیے کس کو فون کروں۔ روز خان شانزے کو کہتا ہے کہ تم بہرام سے ملنے کیوں گئی تھی؟ تو وہ کہتی ہے کہ میں اسے اس لیے ملنے گئی تھی، وہ تمہاری جان کے پیچھے لگا ہوا تھا، میں اسے کہنے گئی تھی میرے خان سے تم دور رہو اور کوئی بات نہیں۔ خجستہ اپنے بھائی کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے مجھے آپ لینے آئیں گے؟ تو وہ کہتا ہے شانزے کی طبیعت خراب ہے، میں کسی اور کو بھیجوں گا، اگر میں فری ہوا تو تمہیں لے جاؤں گا۔ بیا آ کر خجستہ کو کہتی ہے کہ تم اپنے بھائی کو بلاتی، وارڈن کتنی بدتمیز ہے، تمہارا بھائی سمجھداری سے یہ سارا معاملہ ختم کر دیتا۔ خجستہ کہتی ہے کہ بھابھی کی طبیعت خراب تھی اس وجہ سے لالا نہیں آ۔ درگزئی اپنی ماں کو کہتا ہے اب تو چھوٹا بچہ آنے والا ہے، خوشی کی بات ہے، مٹھائی کھلائے۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ تمہارے داد جی خوش نہیں ہیں اور تم بھی اب آرام سے رہو۔ تو درگزئی کہتا ہے میں کون سا بدمعاشی کر رہا ہوں، داد جی مجھے کیا کہیں گے؟ بیا اور خجستہ دونوں پارٹی میں جا رہی ہوتی ہیں تو وارڈن آ کر کہتی ہے کہ اس کے بعد تم ہاسٹل نہیں آؤ گی اور اپنا بیگ بھی مجھے چیک کراؤ، وہ اس سے بیگ چھیننے لگ جاتی ہے۔ تو خجستہ کہتی ہے یہ ساری باتیں آرام سے بھی ہو سکتی تھی۔ تو وارڈن کہتی ہے کہ یہ سب کرنے کے بعد تم